کہانی انجوائے کے معزز سامعین، ہمارے چینل کو لائک کریں، کامنٹس کریں، سبسکرائب کریں۔ معزز سامعین، ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے لیے سچی کہانیاں لے کر آئیں۔ تو سنیے آج کی کہانی۔ ماسٹر صاحب فیکٹری میں اپنے کام میں مشغول تھے کہ اچانک فیکٹری میں ایک شخص داخل ہوا۔ اس نے چوکیدار سے کام کے بارے میں پوچھا۔ چوکیدار نے کہا کہ سامنے ماسٹر صاحب بیٹھے ہیں، آپ ان سے کام کی تفصیل پوچھ لیں، اگر فیکٹری میں کوئی کام ہوا تو وہ آپ کو رکھ لیں گے۔ یہ ایک ڈائنگ فیکٹری تھی جہاں کپڑا ڈائنگ ہوتا تھا۔ وہ شخص ماسٹر صاحب کے پاس آیا اور کام کی درخواست کی۔ ماسٹر صاحب نے کہا، اتفاق سے ہمارے پاس ایک جگہ خالی ہے، آج ہمارا بوائلر مین نہیں آیا، اگر تم بوائلر کا کام جانتے ہو تو تمہیں یہ نوکری مل سکتی ہے۔ اس شخص نے خوشی سے کہا کہ میں بوائلر آپریٹر ہوں، آپ مجھے یہ نوکری دے دیں۔ ماسٹر صاحب نے اسے اسی وقت کام پر کھڑا کر دیا۔ روز بروز کی جو مصروفیات فیکٹری کی ہوا کرتی ہیں، اسی میں وہ شخص کام پر آتا اور شام کو چلا جاتا۔ اسے بوائلر کی صفائی کا کام بھی دیا گیا جو چھٹی والے دن کیا جاتا، اور اس کی اجرت اسے تنخواہ کے علاوہ دی جاتی۔ ایک دن سیٹھ صاحب نے کہا کہ ماسٹر صاحب، ہم نے کیمرے چیک کیے ہیں، چھٹی والے دن بوائلر آپریٹر کوئی ایسی چیز پیتا ہے جو کیمرے میں دیکھی جاتی ہے، ہمیں شک ہے کہ وہ کوئی نشہ کرتا ہے، آپ اس سے معلومات کریں۔ پہلی بار ماسٹر صاحب کا اس شخص سے براہ راست واسطہ پڑا۔ اس کا نام ماجد تھا۔ ماسٹر صاحب نے پوچھا، ماجد، آپ چھٹی والے دن جب صفائی کرنے آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پہلے انہوں نے ٹال مٹول کیا، پھر ماجد نے کہا، ماسٹر صاحب، وہ ماسٹر صاحب کو اکثر استاد کہتا تھا۔ اس نے کہا، استاد جی، مجھے کافی عرصے سے یہ عادت ہے تو میں شراب پیتا ہوں۔ ماسٹر صاحب نے اسے کافی سمجھایا کہ اسے ترک کرو، یہ برائیوں کی جڑ ہے، یہ تمہیں کسی مصیبت میں مبتلا کر دے گی۔ ماجد نے کہا، میں کوشش کروں گا۔ کچھ وقت گزرا تو ماجد ایک صفحہ لیے بیٹھا تھا اور کچھ عجیب و غریب لکیریں بنا رہا تھا۔ ماسٹر صاحب اس کے قریب گئے، پوچھا، ماجد، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا، استاد جی، یہ ذائچہ ہے، یہ علم نجوم کا ایک فن ہے، اس میں انسان کے ذائچے بنائے جاتے ہیں اور اس کے آنے والے وقت کے بارے میں معلوم کیا جاتا ہے۔ ماسٹر صاحب کافی حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے کہ غیب کی باتیں تمہیں مل جائیں؟ ماجد نے کہا، استاد جی، یہ تو صدیوں سے یہودیوں کے پاس بھی علم نجوم ہے، تو ہم نے بھی اپنے استادوں کے خدمت اور خانقاہوں میں یہ سیکھا ہے۔ پھر ماجد نے اپنی مختصر کہانی بتائی کہ اس نے 9 سال ایک پیر کے ساتھ یہ وقت گزارا اور یہ علم سیکھا۔ ماسٹر صاحب نے اسے آزمانے کے لیے کہا کہ اگر میں اپنا ذائچہ بناؤں تو تم بنا دو گے؟ تو ماجد نے کہا، ہاں، میں بنا دوں گا، مگر آپ کو اپنی تاریخ پیدائش بتانی پڑے گی۔ ماسٹر صاحب نے اسے اپنی تاریخ پیدائش بتائی اور ماجد نے کہا، میں 2 دن میں آپ کا ذائچہ بنا کر آپ کو آپ کے آنے والے 6 ماہ کی تمام رودات بتا دوں گا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ 2 دن کے بعد
ماجد ماسٹر صاحب کے پاس آیا اور کہا استاد جی آپ کا ذائچہ بن گیا۔ پھر وہ تفصیل سے سمجھانے بیٹھ گیا کہ آپ کا برج فلاں ہے، آپ کا ستارہ یہ ہے، آپ کا 8واں گھر، 12واں گھر، پہلا گھر۔ ماسٹر صاحب کے سر سے یہ ساری باتیں گزر رہی تھی۔ وہ تو محض اسے آزمانا چاہتے تھے اور جاننا چاہتے تھے کہ علم جعفر، علم نجوم یا ذائچے کا علم آخر کیا حقیقت رکھتا ہے۔ ماجد نے کہا استاد جی آپ 6 ماہ تک جہاں ہیں وہیں رہیں، جو کام کر رہے ہیں وہی کریں، آپ اپنی کوئی رد و بدل مت کرنا، ورنہ آپ کو کافی پریشانیوں کا سامنا ہوگا۔ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ ماجد کچھ اکھڑا اکھڑا رہتا تھا تو ماسٹر صاحب نے اسے کہا کہ تم شراب ترک کر دو اور یہ علم نجوم کو بھی ترک کر دو، اس سے تمہارے گھر میں مصیبتیں آئیں گی۔ اس نے کہا استاد جی ایک بات نہیں سمجھ آتی، میرے گھر کے حالات صحیح نہیں ہوتے، میری بیوی سوئی رہتی ہے، میرا ایک بیٹا ہے، میں کمانے کے باوجود بھی اسے پڑھا نہیں پا رہا۔ تو ماسٹر صاحب نے کہا یہ تمام نحوستیں اس شے کی ہے جو تم پیتے ہو، جس سے تمہیں نشہ ہوتا ہے اور تم دین سے دور رہتے ہو۔ وقت گزرتا رہا، آخر اچانک ماجد کام چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کی فیکٹری مالکان سے کوئی بحث ہوئی، جس کے بعد وہ فیکٹری نہیں آیا، مگر وہ ماسٹر صاحب سے فون پر رابطے میں رہا اور ان سے اپنے لیے کوئی مزید کام تلاش کرنے کی درخواست کرتا رہا۔ آخر ایک دن ماجد کا فون آیا اور ماجد نے کہا کہ میں آپ کی فیکٹری کے ساتھ والی فیکٹری میں ہی لگ گیا ہوں، کام ٹھیک ہے اور روزگار میرا لگ گیا، آپ سے میں رابطے میں رہوں گا۔ ابھی 6 ماہ ماسٹر صاحب کے بھی نہیں گزرے تھے، جو ذائچہ ان کا بنایا گیا تھا اچانک ان کا پانسا بھی پلٹ گیا اور انہیں وہ فیکٹری چھوڑنی پڑی، وہ کسی دوسری فیکٹری چلے گئے۔ 2 مہینے بعد پھر ماجد کا فون آیا اور وہ بڑی کپکپاہی اور بڑی ہی پریشانی کے عالم میں فون پہ کچھ بتا رہا تھا۔ ماسٹر صاحب بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا ماجد ابھی تو میں مصروف ہوں، میں تم سے پھر بعد میں بات کروں گا۔ وہ ذائچہ جو ماسٹر صاحب کا بنایا گیا تھا انہی کے پاس تھا۔ انہوں نے اس کے اوپر تحقیق کرنے کی کوشش کی اور بعض صوفی حضرات کو دکھایا تو انہوں نے کہا کہ یہ علم ٹھیک ہے، یہ علم نجوم ہے، مگر اب کیا معلوم آپ کا ذائچہ جو بتاتا ہے وہ آپ کے ساتھ ہو نہیں رہا۔ ماسٹر صاحب کو کوئی پریشانی نہیں تھی، وہ اللہ پر یقین رکھتے تھے اور اپنے کام سے کام رکھتے تھے، ان کے معاملات ٹھیک تھے۔ دوسری فیکٹری جانے کے بعد بھی ان کے معاملات میں کوئی خرابی نہیں آئی، مگر وہ حیران تھے کہ جو شخص لوگ کے ذائچے بناتا ہے، ان کی زندگی کے آنے والے 6 ماہ کے بارے میں بتاتا ہے، وہ خود اس قدر پریشان کیوں ہے۔ ماجد کا دوسرے دن پھر فون آیا۔ ماجد نے اپنی پریشانی دوبارہ دہرائی تو ماسٹر صاحب کچھ سوچ میں پڑ گئے۔ انہوں نے کہا تم ایسا کرو کہ تم کراچی شہر چلے جاؤ، میں وہاں شاید تمہاری کوئی مدد کر سکوں، وہاں میرے کچھ پرانے دوست ہیں۔ ماجد کراچی شہر کی طرف چلا گیا۔ کراچی کینٹ اسٹیشن پہنچنے کے بعد اس نے کافی فون ماسٹر صاحب کو کیے، مگر کام کی مصروفیت کی وجہ سے وہ اس فون کو اٹینڈ نہ کر سکے۔ آخر کچھ دیر بعد ماسٹر صاحب کو ایک اور کال رسیو ہوئی، جس کے اندر انہیں بتایا گیا کہ فلاں شخص
یہاں موجود ہے اور وہ آپ کے نمبر پر ٹرائی کر رہا ہے، آپ مہربانی کر کے اس شخص سے رابطہ کریں، وہ کسی پریشانی میں۔ آخر ماٹر صاحب نے ماجد کے نمبر پہ فون کیا۔ جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں کینٹ اسٹیشن پر ہوں، اب میں کہاں جاؤں؟ شام کا وقت ہونے والا تھا، ماٹر صاحب بھی پریشان تھے۔ انہوں نے کہا ماجد تم مجھے پہلے تفصیل سے بتاؤ کہ معاملات ہوئے کیا ہیں۔ ماجد نے کہا استاد جی میں نے اسی طرح شراب پی ہوئی تھی اور میں نشے میں تھا۔ محلے میں ہمارے پاس ایک کسائی کی دکان ہے، وہاں میرا ایک کسی شخص سے جھگڑا ہو گیا۔ اس جھگڑے کے دوران کسائی کے چھیے سے میں نے چھری اٹھا کے اس کے پیٹ میں مار دی، جس سے وہ شخص موقع پر مر گیا۔ میں وہاں سے بھاگ پڑا اور کسی دور دراز علاقے میں چھپ گیا۔ جن لوگوں کا بیٹا یا شخص انتقال کر گیا تھا یا قتل ہو گیا تھا، ان لوگوں نے پولیس سے پرچہ واپس لے لیا اور انہوں نے کہا جو ہمارے بیٹے کے ساتھ ہوا ہم ماجد کے ساتھ بھی وہی کریں گے۔ ماجد نے بڑی خوفزدہ آواز میں اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا کہ استاد جی میں بہت ڈرا ہوا ہوں، میری بیوی ہے اور ایک بچہ ہے، اب میں کیا کروں؟ ماٹر صاحب نے کہا میں نے تمہیں پہلے ہی منع کیا تھا، یہ تمام کام چھوڑ دو۔ ماجد نے کہا مجھے 2 طرح کی مشکلات ہیں، ایک تو میرے دشمن مجھے مارنا چاہتے ہیں اور دوسرا پولیس میرے پیچھے۔ تو ماٹر صاحب نے کہا ماجد تم اپنا ذائچہ کیوں نہیں بناتے؟ وہ کیا کہتا ہے؟ ماجد نے کہا استاد جی ذائچہ گیا باڑ میں، جو میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ میرے لیے بہت پریشان کن ہے، آپ برائے مہربانی کراچی میں مجھے کہیں نوکری دلا دیں تاکہ میں چھپ کر اپنا کچھ وقت گزار سکوں۔ ماٹر صاحب نے اپنے کسی دوست کو فون کیا اور ماجد کو وہاں جانے کو کہا۔ ماجد جب وہاں پہنچا تو اس نے اسے ٹھکانہ بھی دیا اور ایک پارکنگ ہاؤس میں اسے موٹر سائیکلوں کی پارکنگ کی نوکری مل گئی، جہاں اسے ایک معقول دیہڑی ملنے لگی۔ جب وہ کچھ دن وہاں سیٹ ہو گیا تو اس نے پھر ماٹر صاحب کو فون کیا اور اس نے کہا استاد جی آپ صحیح کہتے تھے، میں نشہ اور علم نجوم کے چکر میں اتنا غرق ہوا کہ میں خدائی سے دور ہو گیا اور اللہ کی پکڑ میں آ گیا۔ اب مجھ سے قتل ہو چکا ہے، اب اس کی بخشش اور توبہ میں کیسے کروں؟ میں نہ اپنے گھر جا سکتا ہوں، یعنی کہ میں مکمل برباد ہو گیا۔ اب میں یہیں رہوں گا اور یہیں کچھ کما کر اپنی فیملی کو یہاں بلا لوں گا۔ تو ماٹر صاحب سوچ میں پڑ گئے۔ انہوں نے کہا کہ علم نجوم تمہیں لے بیٹھا، تمہیں برباد کر گیا، مگر ابھی بھی اللہ کے ہاں توبہ کا راستہ کھلا ہے، تم توبہ کرو اور اپنے آپ کو اس قابل کرنے کی کوشش کرو کہ تم قصاص دے سکو اور جن کا فریق قتل ہوا ہے ان سے صلح ہو سکے۔ اب یہ آنے والے وقت پہ منحصر ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کیا معاملات کرتے ہو اور اسی نسبت سے اللہ تمہارے لیے آسانی کرے، مگر علم نجوم تمہیں برباد کر گیا اور یہی ہمارے معاشرے میں ہر طرف پھیلی ہوئی آگ ہے۔ لوگ اللہ پر یقین نہیں رکھتے اور مشکل کشا دوسری ہستیوں کو سمجھ کر ان کے کہنے پر الٹے سیدھے کام کرتے ہیں۔ رمضان آ رہا ہے دوستو، اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور نیک کام کرنے کی توفیق دے۔ یہ ایک سچی کہانی ہے، تو دوستو یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اچھی لگے تو لائک کریں، کامنٹس کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔